پیارے بچوں، دینو ایک محنتی کسان تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ ان کی زندگی میں سوائے اولاد کے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ دینو کو اولاد کی بہت خواہش تھی۔ آخر بڑی دعاؤں کے بعد ان کی مراد پوری ہوئی اور اللہ نے ایک بیٹا دیا، مگر دونوں میاں بیوی اسے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ بچہ بہت ہی چھوٹا سا تھا، ایک چھوٹی سی گڑیا کے برابر۔ دینو بہت مایوس ہوا اور اس نے بچے کا نام آنا رکھ دیا۔ آنا واقعی بہت آہستہ آہستہ بڑا ہونا شروع ہوا۔ کچھ عرصے بعد دینو کے گھر میں ایک اور بچے کی آمد ہوئی، لیکن وہ بھی پہلے کی طرح بونا نکلا۔ دینو نے بجائے اللہ کا شکر ادا کرنے کے اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیا اور چڑھ کر دوسرے بیٹے کا نام دعانا رکھ دیا۔ گاؤں میں اس کے دوستوں نے دینو کو بہت سمجھایا کہ اولاد اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، نہ شکری نہ کرو، مگر دینو ہر وقت اپنی قسمت کو برا کہتا تھا۔ اسے فکر تھی کہ جب یہ بوڑھا ہو جائے گا تو اس کے کھیتوں میں ہل کون چلائے گا، بوائی کون کرے گا اور فصل کون کاٹے گا، یہ بونے بچے بھلا کیا کام کریں گے۔ وہ اسی فکر میں تھا کہ اللہ نے اسے تیسرا بیٹا دیا، وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح بونا تھا۔ دینو نے اپنا سر پیٹ لیا اور کئی دن تک وہ گھر سے باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ اس قدر چڑچڑا ہو گیا تھا کہ کسی سے بات بھی نہیں کرتا تھا۔ غصے میں آ کر اس نے اپنے تیسرے بیٹے کا نام کھوٹا آنا رکھ دیا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ تینوں آنا، دو آنا، کھوٹا آنا جوان ہو گئے۔ تینوں 3-3 فٹ کے تھے۔ ان کے قد تو نہ بڑھ سکے، مگر اپنی شرارتوں میں، ذہانت میں اور بے باکی میں وہ تینوں یکتا تھے۔ وہ اپنے باپ کا ہاتھ بھی بٹاتے تھے، کھیتوں میں چوکیداری بھی کرتے تھے، مگر دینو کسان ان سے خوش نہیں تھا۔ اسے تو رہ رہ کر یہی خیال آتا تھا کہ کاش یہ بچے معمول کے مطابق قد میں پورے اور کڑیل جوان ہوتے۔ تینوں بونوں میں ایک ایک خصوصیت بھی تھی۔ آنا جانوروں کی آوازیں بڑی عمدہ نکالتا تھا اور ان کی بولی بھی سمجھتا اور بولتا تھا۔ دو آنا تیر اندازی میں ماہر تھا، آنکھ بند کر کے نشانے پہ تیر مارتا تھا۔ کھوٹا آنا ہوا میں اڑ کر چھلانگ مارتا تھا اور اس کی لات جسے پڑ جاتی تھی اس کا منہ ٹیڑھا کر دیتی تھی۔ وہ بس ایک چھلاوا تھا۔ دینو کے کھیت میں فصل تیار تھی۔ اس نے فصل کٹوا کر منڈی میں بیچ دی اور خوشی خوشی رقم لے کر گھر آ گیا۔ چور دینو کی طاق میں تھے۔ انہوں نے رات کو کسان کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنایا اور آدھی رات کو کسان کے گھر میں داخل ہو گئے۔ کسان اور اس کی بیوی سو رہے تھے کہ ڈاکو نے انہیں لات مار کر اٹھا دیا۔ دونوں نے جب ڈاکووں کو سامنے پایا تو بہت گھبرائے۔ ایک ڈاکو بولا، نکالو وہ ساری رقم جو آج تم منڈی سے لائے ہو۔ دینو نے کہا، بھائیو، میں بڑا غریب آدمی ہوں، اسی رقم سے پورے سال گزارا کرنا ہے، یہ ظلم نہ کرو۔ لیکن ڈاکو تو پھر ڈاکو تھے، انہوں نے کسان کو مارنا شروع کر دیا۔ تینوں بھائی یعنی آنا، دو آنا، کھوٹا آنا یہ منظر چھپ کر دیکھ رہے تھے۔ آنا کسان کی چھتری میں چھپا ہوا تھا۔ دو آنا ایک بالٹی کو الٹی کر کے اس کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ کھوٹا آنا اوپر مچان پر رکھے گدوں اور تکیوں کے سامنے گھسا بیٹھا تھا۔ ایک ڈاکو کے ہاتھ میں بڑی سی بندوق تھی۔ اس نے بندوق کسان کی طرف تان رکھی تھی اور وہ ڈاکو برابر رقم کا مطالبہ کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دو آنا نے بالٹی کو اندر سے بجایا۔ ایک ڈاکو بولا، یہ کیسی آواز تھی؟ دوسرا بولا، تمہارے کان بج رہے ہیں۔ دو آنا نے بالٹی پھر بجائی۔ اب تو ڈاکوؤں نے چاروں طرف دیکھا لیکن انہیں کوئی نظر نہ آیا۔ ڈاکوؤں نے دینو سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ دینو نے کہا، بھائیو مجھے کیا پتا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ اسی وقت آنا نے اپنے منہ سے بھیڑیے کی آواز نکالی۔ ایک ڈاکو نے گھبرا کر اپنے ساتھی سے کہا، لو باہر بھیڑیے آ گئے۔ دوسرے ڈاکو نے اسے غصے سے جھڑک دیا اور بولا، چپ بزدل، میں ڈرتا نہیں ہوں، تو مجھے ڈرا رہا ہے۔ کسان نے کہا، یہاں آدھی رات کو بہت خطرناک جانور آتے ہیں، آپ لوگ بھاگ لیں۔ ڈاکوؤں کا سردار بولا، واہ بھائی واہ، ہم سے چالاکی کر رہا ہے، نکال جلدی سے سارا مال اور زیور نقدی۔ یہ کہہ کر سردار نے دینو کسان کو ایک تھپڑ مارا۔ یہ دیکھ کر آنا نے شیر کی بڑی گرجدار آواز نکالی، جسے سنتے ہی ڈاکوؤں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ گھبرا گھبرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اسی لمحے کھوٹا آنا جو مچان پر بیٹھا تھا جس لگا کر بندوق والے ڈاکو پر کود پڑا اور ایک زوردار لات اس کے منہ پر رسید کی۔ ڈاکو کے ہاتھ سے بندوق چھوٹ گئی اور وہ اپنا جبڑا پکڑ کر دوہرا ہو گیا۔ کسان نے جھپٹ کر بندوق اٹھا لی اور چاروں ڈاکوؤں پر تان لی۔ کھوٹا آنا ایک بار پھر ہوا میں اڑتا ہوا آیا اور اپنی دونوں لاتیں اس نے ڈاکوؤں کے سردار کے منہ پر جما دی۔ وہ ایک کونے میں جا گرا۔ ایک ڈاکو نے آواز لگائی، بھاگو، اور وہ سب بھاگ نکلے۔ کسان نے اطمینان کا سانس لیا اور زندگی میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ کھوٹا آنا نے باپ کی طرف دیکھ کر کہا، ابا، ہم ریزگاری ہی سہی لیکن بڑے کام کی ریزگاری ہیں۔
کسان بولا، بچوں اب سو جاؤ، لیکن تمہارے لیے ایک خبر ہے۔ خیر وہ صبح سناؤں گا۔ تینوں آنے ضد کرنے لگے، نہیں نہیں وہ کیا خبر ہے، ابھی سنائیں۔ کسان نے جواب دیا، بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ اس کی 3 شہزادیوں کے لیے اچھے اور بہادر شوہر چاہیے، وہاں بڑے زبردست مقابلے ہوں گے، تم لوگ بھی جا کر قسمت آزمائی کرو، تم تینوں نے الٹے کام سیکھ رکھے ہیں، ممکن ہے کوئی بات بن جائے۔ تینوں بھائی بڑے خوش ہونے لگے اور کہنے لگے، ہم لوگ صبح ہوتے ہی روانہ ہو جائیں گے۔ کھوٹا آنا بولا، ہو سکتا ہے وہ تینوں شہزادیاں ہمارے ہی نصیب میں لکھی ہوں۔ کسان نے ہنستے ہوئے جواب دیا، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی وعدہ کرتا ہوں کبھی اللہ کی ناشکری نہیں کروں گا۔ غر صبح ہوتے ہی تینوں نے سفر کے لیے سامان باندھا اور شاہی محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب منزلیں طے کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے تو لوگ انہیں دیکھ کر ہنسنے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ تو شاید جوکر ہیں جو شاہی مسخرے بننے آئے ہیں۔ مگر وہ سب سے بے نیاز چلتے رہے۔ جب وہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے تو بادشاہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، تم تینوں مل کر لڑو گے یا ایک ایک کر کے؟ دو آنا نے جواب دیا، جہاں پناہ ہم تو مقابلے میں شریک ہونے آئے ہیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں پتہ ہے بڑے بڑے شہزادے اور سورما ان مقابلوں میں حصہ لیں گے، تم ان سے بھلا کیسے مقابلہ کرو گے؟ کھوٹانا بولا، آپ ہمارے قد پر نہ جائیے، مقابلے کا انتظام کیجیے۔ بادشاہ نے کہا، کل صبح شاہی میدان میں آ جانا، اب جا کر آرام کرو۔ دوسرے دن میدان میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی، چاروں طرف لوگ بھرے ہوئے تھے، کئی نامی پہلوان، تیر انداز اور تلوار باز وہاں موجود تھے، پڑوس کے ملکوں کے شہزادے بھی آئے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تیر اندازوں کا مقابلہ ہوا، یہ مقابلہ دو آنے نے جیت لیا۔ پہلوانی اور زور آزمائی کے مقابلوں میں جب کھوٹانا میدان میں اترا تو چاروں طرف سے لوگ ہنسنے لگے، کئی شہزور اور پہلوان اس کے مقابلے پر آئے، مگر کھوٹا آنا کی لاتوں نے سب کے منہ توڑ کر رکھ دیے۔ بادشاہ سلامت بھی ہنستے ہنستے بے حال ہو گئے۔ اب بادشاہ نے اٹھ کر اعلان کیا کہ ایک انوکھا کھیل ہوگا، ہم کچھ جانور چھوڑیں گے اور امیدواروں کو ان سے لڑنا ہوگا، اگر وہ جانوروں کو مار ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو شہزادیوں کی شادی انہی بہادروں سے کی جائے گی۔ میدان خالی کر کے سپاہیوں نے پنجرے کھول دیے۔ ان جانوروں میں بھیڑیے، کتے، ریچھ اور خوفناک بڑے بڑے بندر شامل تھے۔ یہ دیکھتے ہی تمام امیدوار میدان سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب میدان میں اترنے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ آنا دو آنا اب کھوٹا آنا میدان میں اترے اور چاروں طرف سے جانور ان کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی جانور ان کے قریب آئے، آنا نے شیر کی گرجدار آواز نکالی، جانور ٹھٹک گئے اور ڈر کے پیچھے ہٹنے لگے۔ دو آنا نے تیر کمان نکالی اور اپنی بے مثال مہارت سے کئی خوفناک جانوروں کو نشانہ بنایا۔ کھوٹا آنا اچھل اچھل کر دلتیاں چلا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد میدان میں جانوروں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ بادشاہ نے تینوں بہنوں کی جیت کا اعلان کیا اور ان تینوں کے ساتھ تینوں شہزادیوں کا نکاح کرا دیا۔ پھر شاہی پالکی میں سے تینوں شہزادیاں باہر آئیں۔ حسن اتفاق کی یہ تینوں بھی بونی تھی۔ بادشاہ نے آنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تو خود یہ چاہتا تھا کہ آپ کامیاب رہیں، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی گڑیوں جیسی شہزادیوں کے لیے آپ تینوں سے اچھا کوئی رشتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن بادشاہ نے شادی کی دعوت کا اعلان کر دیا اور تینوں بھائیوں نے فوراً سپاہی بھیج کر اپنے ابا کو یعنی دینو کسان اور اپنی اماں کو بلا بھیجا۔ دینو کسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے اللہ سے معافی مانگی اور دل سے تسلیم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز پر شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ پیارے بچوں، گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا، اس کا ایک باغ تھا، باغ کے آخری کونے میں ایک بہت گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس کو باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ ایک سال بالکل بارش نہیں ہوئی، سورج بہت گرم تھا۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے، مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر گیا ہے، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی، بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کان میں خسر پسر کی آواز آئی، کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں، ہمیں کم از کم 2 گھنٹے اور انتظار کرنا چاہیے، پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سا سوراخ کر لیں گے، اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت ساری دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں،
دوسرے آدمی نے بتایا، اس کے پاس بہت سارا سونا ہے اور ہیرے جواہرات ہیں جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا روپیہ، سونا، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے چھپا دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے کچھ پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 تو بج چکے مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے، ہمیں ذرا قریب جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر سے کچھ اور قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، تو وہ کھانا کھا رہا ہے۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے باتیں کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں، اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں، انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے پھر تو وہ ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی بیوی گھبرا گئی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں، ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات کسی ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے کوئی انہیں نکال نہ سکے۔ ذرا میرا صندوق تو لانا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں بولا، یہ ہمارا سونا اور جواہرات ہیں۔ پھر زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں اٹھا کر دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے پھر کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی و چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہ سکے۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی انہیں نہیں نکال سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ وہ اور پتھر لے آئی۔ اب میں یہ صندوق بند کر رہا ہوں، اب ذرا اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں ڈال دیا۔ شڑپ کی آواز آئی اور صندوق کنویں کی تہ میں بیٹھ گیا۔ پھر وہ گھر کے اندر چلے گئے، لالٹن بجھائی اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونا اور ہیرے کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے کھڑکی سے باہر جھانکا تو دیکھا کہ چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا موسم ہے، زیادہ پانی نہیں ہوگا، جب پانی کم ہو جائے تو میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی اوپر کھینچتا، دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سارا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، مگر وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے، پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہیں۔ اللہ حافظ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔